نہیں جوڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے تعلیم سے نہیں جڑیں گے تو ہمارے بچے غلط راستے اختیار کریں گے. اگر ہمارے بچے تعلیم سے نہیں جڑیں گے تو ان کو ماں باپ کا ادب ان کے اندر نہیں آئے گا. اگر ہمارے بچے تعلیم سے نہیں جڑیں گے تو نشیلی چیزوں کا پرجوگ وہ کریں گے. اگر ہمارے بچے تعلیم سے نہیں جڑیں گے تو ہمارے وہی بچے جن کو گود میں لے کر ہم نے پالا تھا, جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا, کل بڑھاپے جب ہو جائیں گے یہی بچے اپنے جوتے سے, اپنے لاٹھیوں سے, اپنے باتوں سے آپ کو ماریں گے, آپ کو تکلیف دیں گے. اور یہ ہم کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے سماج میں رہ کر کے دیکھ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہے وہ اکثر ان گھرانوں میں پیدا ہوتی ہے جن گھرانے میں تعلیم نہیں ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں, جس خطے میں جی رہے ہیں, یہ ہمارا پیسہ بلاک, یہ ہمارا مور ودھان سبھا اس پورے بھارت کا, میں کہنا چاہوں گا اس سے بڑھ کر کے جس طریقے سے پورے بھارت میں بہار پڑھائی کے معاملے میں پیچھے ہے, بہار کے اندر پورنیہ پیچھے ہے, پورنیہ کے اندر امور بیسا پیچھے ہے, اور امور بیسا کے اندر ہمارا یہ رائے بر والا خطہ, یہ جس سے جڑے ہوئے جتنے گاؤں ہیں یہاں پر شکشا کی سب سے بڑی کمی ہے. اور یہ کمی ہمارے بچوں کی نہیں ہے. آج ہمارے سماج میں اتنے بچے ہیں کہ اگر 10 اسکول خوشحال پور میں کھل جائے تو سارے اسکول میں بچے بھر جائیں گے. لیکن یہ کمیاں آج ہمیں سب سے بڑی کمی جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے. کتنے ایسے گارجن ہیں جو اپنے بچوں کے پرتی فکر مند ہیں. ہمارے والدین کا ہمارے بچوں کا جو رشتہ ہونا چاہیے تھا, جو کنیکشن ہونا چاہیے تھا, جو کانٹیکٹ ہونا چاہیے تھا, وہ ان سے کٹتا جا رہا ہے. ان کی دوریاں آپس میں بڑھتی جا رہی ہے, جس کی بنیاد پر ہمارے بچے اپنے والدین کو نہیں پہچان پاتے, ہمارے بچے ان کے اخلاق تک نہیں کر پاتے. ان کے کردار بدل چکے, ان کے اخلاق بدل چکے, ان کی باتیں بدل چکی, ان کی زبان خراب ہو چکے, ان کے دماغ میں ایک غلط انداز سے غلط پیغام جا رہا ہے. لہٰذا میں اس اسٹیج سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے مقررین آ رہے ہیں, جتنے پروفیسر سے آ رہے ہیں, سب دل تھام کر بیٹھے. صرف یہ نوٹنگی نہیں بلکہ اس پروگرام کے مادھیم سے جن چیزوں کو آپ کے سامنے لایا جائے گا تا آپ اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے کہ ہاں کسی پروگرام کے اندر گئے تھے اور وہاں سے ایک پیغام لے کر اٹھے تھے, اور آج کی اس محفل سے اٹھنے سے پہلے آپ کے دلوں میں, آپ کے سوچوں میں, آپ کے دماغ میں وہ کھلبلش پیدا ہوگی, وہ کشش پیدا ہوگی کہ آپ کے اندر وہ جوش, وہ ولولہ قائم ہوگا کہ انشاءاللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے ایک منزل تلاش کر کے جائیں. محترم سامعین, میں خاص طور پر یہاں پر جو محفل ہے میں بہت ہی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے علاقے کی ان ماں اور بہنوں کو, ان عورتوں کو جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کر اپنے ٹائم کو چھوڑ کر. میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کی ایک کامیابی ہے کہ ہمارے بیچ اتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ عورتیں صرف ایک عورت نہیں بلکہ ایک سماج کا سب سے بڑا حصہ ہے. اگر ان ماؤں کے اندر, ان بہنوں کے اندر, سماج کے اندر بدلاؤ لانے کا جذبہ پیدا ہو جائے, شوق پیدا ہو جائے, تو یقین جانیے گا جو کام عورتیں کر سکتی ہیں, جو کام عورتیں کر سکتی ہیں, جو کام خواتین کر سکتی ہے, وہ کام ہم مردوں کا ایک گھر کو چلانے کے لیے, اپنے بچوں کی پرورش کے لیے, ان کی تعلیم و ترقی کے لیے ہم نہیں کر سکتے. لہٰذا جتنی مائیں اور بہنیں, جتنی عورتیں یہاں پر بیٹھی ہوئے ہیں, میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ دل تھام کر بیٹھیں, جانے کا ماحول نہیں بنائیں. 364 دن آپ نے اپنے راتوں کو گزارا, اپنے دنوں کو گزارا. آج یہ پہلا پیغام ہوگا. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا پہلا ایسا پروگرام یہاں پر رائے بر پنچایت خوشحال پور چوک میں ہو رہا ہے, جس بنیاد پر یہ صرف پروگرام نہیں ہے, ایک پیغام ہے, ایک میسج ہے, ایک آپ کو سندیش دیا جا رہا ہے کہ اس پروگرام کے مادھیم سے جتنے پروفیسر سے آ رہے ہیں وہ کیسے پروفیسر بنے, وہ کیسے کالجوں میں جا کر کے اپنے آپ کو ترقی کے راہ پر لے گئے, کیسے ہمارے بچے مسلم یونیورسٹی جا سکتے ہیں, کیسے ہمارے بچے جامعہ جا سکتے ہیں, کیسے ہمارے بچے. آج افسوس کی بات ہے